تو امام حسن علیہ السلام کی ایک بیٹی ہیں فاطمہ بنت حسن. میں وقت تقریباً گزرتا جا رہا ہے. بی بی فاطمہ بنت حسن جا رہی تھی ایک مقام سے, امام زین العابدین جن سے ازدواج ہوا ہے فاطمہ بنت حسن کا, نہیں ان سے روایت نہیں, امام محمد باقر جو کہ والدہ فاطمہ بنت حسن ان کی والدہ بنتی ہیں. تو امام محمد باقر یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ گزر رہی تھی ایک جگہ سے اور دیوار گرنے لگی. میں اس بی بی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بی بی کا تعلق ہے کربلا سے, غور کیجیے گا, یہ کم مومنین جانتے ہیں, لیکن میں پہلے ان کی ایک فضیلت ذکر کرتا ہوں. دیوار گرنے لگی تو میری والدہ بی بی فاطمہ بنت حسن اس دیوار کے ساتھ تھیں, وہ اٹھی, انہوں نے دیوار کی طرف اشارہ کیا, فرمایا ما اذن اللہ لہ بالسقوط لا وحق المصطفیٰ, تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ہے, اللہ نے تجھے ابھی گرنے کی اجازت نہیں دی ہے. پھر بی بی اٹھی ایک جگہ پر, دیوار امام فرماتے ہیں کہ ہوا میں معلق رہی اور میری والدہ جب گزر گئیں پھر دیوار گری. یہ کن فیکون کی منزل ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیا شان ہے اہل بیت اطہار کے گھر کی مستورات کی کہ اگر فاطمہ بنت حسن ان پر دیوار گر رہی ہو اور وہ اشارہ کریں تو گرتی ہوئی دیوار رک جائے, اور علی کی ماں فاطمہ بنت اسد اشارہ کریں تو دیوار کعبہ شق ہو جائے, ہے نا. تو یہ حضرت فاطمہ بنت حسن کا ازدواج ہوا امام زین العابدین سے, ان سے امام محمد باقر علیہ السلام. حضرت فاطمہ بنت حسن کربلا میں موجود تھیں, یعنی امام زین العابدین کی زوجہ, اور امام محمد باقر بھی خود کربلا میں تھے. امام محمد باقر کی والدہ کربلا میں تھیں, غور کیجیے گا. اب میں بات کو اس طرح سمیٹ رہا ہوں کہ امرؤ القیس نام کا ایک شخص تھا, یہ امام حسن کی زوجہ ہے نا, جو بی بی ام فروہ جن سے حضرت قاسم ہے. تو امرؤ القیس نام کا ایک شخص تھا کہ جو یمن میں رہتا تھا, حضرت ختیجہ کے دور کے رشتہ داروں میں بھی تھا. وہ مسلمان ہوا, اس کی 3 بیٹیاں تھیں. یمن میں بیٹیوں سے شادی کرنے والا کوئی تھا نہیں. امرؤ القیس کی بیوی کی بھی وفات ہو گئی, تو اب یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کروانے کے لیے لے کر آیا اپنی بیٹیوں کو مدینہ. اور جب مدینہ لے کر آیا تو اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں کسی شریف النفس انسان کے ہاں ازدواج کروں اپنی بیٹیوں کا, تو کس سے ازدواج ہو. تو کوئی جانتا نہیں اس کو مدینہ میں. 1-2 لوگوں سے جب معلوم ہوا, کچھ پوچھا, پتہ چلا کہ امیر تو ہیں لیکن شرافت نفسانی نہیں ہے, تو مجھے ان سے ازدواج کرنا نہیں ہے. اب بیٹیوں کے لیے شادی کرنا ہے اور دن گزرتے چلے جا رہے ہیں, یمن سے آیا ہے تو مدینہ سے باہر تھک ہار کر بیٹھ گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے, جس کے دل میں وہ نیت ہے. تھک ہار کے بیٹھا ہوا ہے, دیکھا دور سے ایک شخص آ رہا ہے, گویا ایسا لگ رہا ہے بڑی محنت کر کے پسینے میں پورا شراب ہو رہا ہے. دور سے ایک شخص آ رہا ہے, یہ امرؤ القیس جانتا نہیں اس شخص کو. یہ شخص آ رہا ہے اور ابھی مدینہ کی سرحد ہی پر پہنچا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے گرد جمع ہو گئے, اور یہ اپنے پاس سے 1-1 درہم نکال کر ان بچوں کو دیتا جا رہا ہے جو اپنی محنت کی کمائی ہے, اور سارے درہم ختم ہو گئے اس کے بعد. اور یہ داخل ہوا مدینہ میں خالی ہاتھ. امرؤ القیس نے دیکھا کہ یہ کون ہے. اچھا ایک دن دیکھا, اگلے دن بھی وہیں جا کے بیٹھے, بالکل وہی سیم منظر. یہ باغ سے نکلتا ہے محنت مزدوری کر کے, جو کچھ کمایا ہوتا ہے بچوں میں تقسیم کر کے پھر خالی ہاتھ. ارے یہ کون ہے. تو ایک شخص سے پوچھا وہ جو شخص ہے وہ کون ہے. کہ وہ علی ابن ابی طالب ہے. کہا اچھا علی کے بارے میں تو بڑا سن رکھا تھا. ما اشرف ھذا الفتى, کیا ہی شریف النفس ہے یہ جوان. فتح عربی میں شباب کہتے ہیں جوان کو, اور فتح بھی کہتے ہیں جوان کو. فرق یہ کہ شباب ہر جوان, سیدہ شباب اہل جنہ امام حسن امام حسین ہے, جو بھی جوان ہوں گے ان سب کے سردار ہیں جنت میں. فتح کہتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں سورہ انبیاء میں لفظ ہے فتح. یہ بتوں کو توڑنے والا کون ہے؟ کہ وہ ایک جوان ہے فتح. جوان فتح کے لیے جوان اس جوان کو کہتے ہیں کہ جو بت شکن ہو, ہاں جس میں شہامت ہو, جس میں قہرمانی ہو. اس لیے جب جبریل نازل ہوئے تھے تو یہ نہیں کہا لا شباب الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کہ لا فتح لا سیف الا ذوالفقار.
اس نے کہا کتنا ما اشرف حاضل فتح، کتنا کریم اور شریف ہے یہ جوان. اچھا جوان کیا، اس وقت ضروری نہیں کہ امیر المومنین باقاعدہ اس جوانی ہی کے عالم میں ہو، یعنی ظاہر ہے کہ تھوڑا سا وقت گزر چکا ہے، اور جس کو آپ ادھیڑ عمر کہہ سکتے ہیں بظاہر. مولا علی لیکن فتح جو ہے نا، فتح والا جوان، وہ علی آخر تک ہے، نہروان تک ہے، اس میں بھی جوانی ہے وہ. اب میں کیا کروں، مولا ابو الفضل عباس کربلا میں جوان ہے 32 سال، علی کی آخری جنگ ہے نہروان، کتنے سال ہیں؟ 63 سال کے. میر انیس کہتے ہیں دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، دو ہی جوان ہیں، اس جملے کی میں قدر چاہتا ہوں آپ سے، دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. وہ عباس جو 32 برس کے کربلا میں ہے نا، وہ علی 63 برس کے نہروان میں. آگے آ کر پوچھا کہ آپ علی ہیں؟ جی میں علی ہوں. کہا آپ میرا ایک مسئلہ حل کر دیں، میں یمن سے آیا ہوں 3 بیٹیوں کو لے کر، مسلمان ہوا ہوں، چاہتا ہوں کسی اچھے شریف خاندان میں شادی ہو جائے. امام نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ایک بیٹی سے میں ازدواج کر لوں؟ بڑی بیٹی. کہا رہے اس سے زیادہ بڑی کیا سعادت ہوگی، مجھے تو اس پورے مقام پر آپ سے زیادہ کوئی کریم اور شریف نظر ہی نہیں آتا، تو میرے لیے تو کتنی بڑی سعادت ہے. اس کی بڑی بیٹی کا نام ہے ماہیہ. ازدواج ہوا مولا علی سے. اب ہمارے ہاں دیکھیں یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ اتنا کمپیٹیبل نہ ہو اس طرح کی جو ازدواج اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ آگے جو میں لفظ کہنے لگا ہوں، ان کی جو دوسری بیٹی ہیں اسی امراء القیس کی، ان کا نام ہے سلمہ یا نفیلہ یا رملہ، جن کی کنیت ہے ام فروا. میں آج خاص اس لیے ذکر کر رہا ہوں یہ سب. مولا نے کہا کہ آپ کی بڑی بیٹی سے میں ازدواج کرتا ہوں، اور آپ کی یہ درمیان میں جو بیٹی ہیں جن کا نام سلمہ، نفیلہ، رملہ، کنیت ام فروا، ان سے میرے بیٹے حسن اگر ازدواج کر لیں. امام حسن علیہ السلام نے ان سے ازدواج کیا. انہی ہی کی بیٹی ہیں فاطمہ بنت حسن، ابھی جن کے لیے ساری میں بات کر رہا تھا آپ سے، اور انہی کے ہی بیٹے ہیں امام محمد باقر. یعنی امام محمد باقر کی والدہ بھی ہیں کربلا میں فاطمہ بنت حسن، اور ان کی نانی بھی ہے کربلا میں، ام فروا نانی ہوتی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ہاں یہ پاکیزہ ترین اصیل ترین خاندان ہے، یہ ہر ایک کو نصیب اس طرح سے نہیں ہوتا. اچھا، اور جو تیسری بیٹی تھی وہ چھوٹی تھی اس وقت، کافی چھوٹی تھی، امراء القیس کی. وہ تیسری بیٹی بھی وہیں رہ گئی اپنی 2 بہنوں کے ساتھ، اور جب وہ بڑی ہوئی تو ان کا ازدواج ہوا امام حسین سے. یعنی امراء القیس وہ شخص ہے کہ جس کی 3 بیٹیوں کا ازدواج ہوا، امام علی، امام حسن، امام حسین. امام حسین نے جس دختر سے امراء القیس کی دختر سے شادی کی ہے وہ ہے ام رباب، علی اصغر کی ماں. آپ کو یاد ہے میں تسلسل میں چل رہا ہوں، اگر آپ تسلسل کو رکھ سکیں اپنے دماغ میں نے آپ سے بارہا کہا کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اس دنیا میں کوئی قربانی دے رہے ہیں تو اللہ ضائع نہیں کرے گا آپ کے معاملے کو. وہ یا آپ میں دکھائے گا، یا نسلوں میں دکھائے گا، یا نسلوں کی نسلوں میں دکھائے گا. یہ آپ یقین رکھیں. کل میں نے یقین پر بات کی، اسی لیے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے مجھے کچھ اس وقت ملے نہ ملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امتحان ہے. اگر میں صراط مستقیم پر ہوں اللہ اس احسان کو ضائع نہیں ہونے دے گا. 3 بیٹیاں، 3 کا ازدواج، امام علی، امام حسن، امام حسین. ان میں سے ایک ام فروا، ایک ام رباب. امام حسن کے 4 بیٹے یا 5 بیٹے کربلا میں شہید ہیں. امام حسن کی پوری نمائندگی ہے کربلا میں. اچھا ذرا غور کیجئے گا، امام حسن اور امام حسین فضائل میں شریک ہیں نا، ہر فضیلت میں ایک جیسے ہیں. لولو مرجان، سیدہ شباب الجنہ، امامان قاما او قعدہ، انا اعطیناک الکوثر، ہر آیت میں امام حسن امام حسین ساتھ میں. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مصائب میں امام حسن اور امام حسین ساتھ میں نہ ہو؟